بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آنریبل پرنسپل احمد آباد پبلک اسکول، کمشنر صاحب، منسٹر پی ایچ ای، یہاں پہ موجود آنریبل فیکلٹی ممبرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماسٹرز آف اے پی ایس، السلام علیکم. مجھے آج کافی موٹیویشن ملی ہے آپ کے اس ایونٹ میں، کیونکہ کچھ جو ہمارے ٹیلنٹڈ یہاں پہ برائٹ اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ بات چیت کی، اور وہ کچھ لمحات جو میرے زندگی میں دوبارہ میں نے ریوائیو کیے اس ٹائم کے، کہ اس ٹائم کے اوپر میں کیا سوچتا تھا، کیا میرے خیالات تھے، اور میں نے پھر کیا کچھ کیا، اور اس میں مجھے کتنی اپرچونیٹی ملی کہ میں عملی طور پر کچھ کر کے وہ کام جو میں سوچتا تھا اس اپرچونیٹی کے ساتھ ان کو ڈیلیور کر سکوں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں ایک مزید ایک موٹیویشن لے کے آج یہاں سے جا رہا ہوں. اور یاد رکھیں انسان کی لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا، فرام کریڈ ٹو دا گریو، آپ کے ساتھ چلتی ہیں، اور آپ انہیں سیکھنے کا مرحلہ بھی ہے کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک. اور آپ ہر چیز سے سیکھ سکتے ہیں، ہر انسان سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو سیکھنے کا، تو وہ زندگی میں اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جب وہ چیزیں جذب کرتا ہے اور سیکھتا ہے، تو وہ پھر ایک انالیسس کرنے میں کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کس نے یہ کر کے کیا اچیو کیا، کس نے یہ کر کے کیا اچیو نہیں کیا. تو انالیسس جو انسان زندگی میں زیادہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ کسی اور کے تجربات سے سیکھے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے تجربے سے بھی نہ سیکھے. تو جب اوروں کی زندگی کا انالیسس آپ کرتے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ شاید وہ کچھ ایسی غلطیاں نہیں کرتے جو آپ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ غلطی کرنے سے نقصان ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ ہمارا فیوچر ہے، آپ نے 2-3 چیزوں پہ بڑا فوکس کرنا ہے. ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں ایک مشعل راہ جو ہمیں ملا ان کی زندگی سے، اس کے دیکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. مدینہ کی ریاست کا جو ایک ماڈل ہے، جو دنیا کا بہترین ماڈل تصور ہوتا ہے آج تک، اس میں جو ایک واحد چیز تھی وہ کیا تھی؟ میریٹوکریسی، انصاف. انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے. جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ میرٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، میرٹ کو پریویل کر رہے ہوتے ہیں. اور انصاف ہر چیز کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں اگر آپ ایک دفعہ انصاف کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کریں گے تو آپ ہر چیز میں انصاف کرنا شروع کریں گے. انصاف آپ کے پرشا کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے ارد گرد رہنے والے ماحول میں، چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جانور ہیں، جو بھی حقوق دیے گئے ہیں ان کے ساتھ جب آپ انصاف کرنا شروع کریں گے تو آپ ایک عظیم انسان بنیں گے. اور ہمیشہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑا انسان وہ بنتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے. اپنے خواب بڑے رکھیں. اپنے بڑے خواب رکھیں. اگر آپ ایک بڑا خواب رکھیں گے اور صحیح نیت کے ساتھ اس کے لیے محنت کریں گے، تو اگر چونکہ مکمل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ وہاں تک نہیں بھی پہنچتے تو ایک بڑے خواب کے اگر یہاں بھی آپ پہنچیں گے تو آپ بہت سے ان چھوٹے خواب والوں سے اوپر ہی رہیں گے کہ جو چھوٹا خواب بھی اپنا فوکس کر کے اپنی زندگی کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو یہ قوم جو کہ ایک پاکستان ایک بنا اسلام کے نام کے اوپر بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے دی، لیکن وہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس پہ سب سے بڑی باتیں اس میں تھی، وہ تھی خودداری، ایمان، تنظیم، ڈسپلن. یہ سب چیزوں سے ہم دور ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اس مقصد سے ہٹ کے ہم اپنی ذات کے اندر چلے گئے. یہاں پہ ایک بچے نے بڑی اچھی سپیچ کی اور اس نے اس میں بات کی کہ اپنے آپ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے.
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں کا بت ہے، انسان کے اندر ایک میں کا بت ہوتا ہے، انسان اس سے باہر ہی نکلتا، اور جو لوگ اپنے میں کے بت پہ رہتے ہیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے درجات بھی بلند نہیں ہوتے۔ اپنے آپ سے نکلیں آپ جب انسانیت کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری انسانیت کے لیے جو کچھ کرے گا وہ میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔ ہمیشہ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے کسی کلیگ کو نہیں پتا، یا اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو کبھی بھی حسد کرنے والی قومیں، حسد کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ بتائیں اس کو کہ یہ چیز ہے تمہارے اندر، اور یہ چیز اگر تم اپنی اس کو کاؤنٹر کر کے بہتر کر لو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر وہ آپ سے آگے بھی نکل جاتا ہے وہ چیز سمجھنے کے بعد، تو میرے خیال میں آپ ایک زیادہ عظیم انسان ہیں اس سے کہ آپ نہ بتا کر اس کو اپنے پیچھے رکھیں۔ یہ گریڈ، یہ پوزیشن یہ میٹر نہیں کرتی۔ ابھی آپ کا اتنا ماشاءاللہ ہسٹری ہے آپ کے اسکول کی، اس میں آپ پہ ہے، اس میں لیجنڈز آپ نے کچھ دکھائے، آپ لیجنڈ بھی بن سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کا نام یہاں پہ یاد کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ہر بیچ میں کتنے اسٹوڈنٹس کئی سالوں سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ ڈگریاں لی ہیں۔ کچھ نے ایسا بھی کچھ کیا ہوگا کہ شاید ان کا نام لینے پہ ایک بدنامی بن رہی ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ کسی پروفیشن میں بھی ہیں۔ کچھ ایسا انہوں نے کیا ہو، کرپشن کی ہو، غلط کام کیے ہوں، تو ان کو وہ ادارے اون بھی نہیں کرتے، اور جو لیجنڈ بنتے ہیں ان کا فخر سے نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس انسٹیٹیوشن سے جو ہے تعلیم حاصل کی۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیجنڈ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک لائبلٹی بننا چاہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ اور انشاءاللہ لیجنڈ بننے کے لیے ایک جو واحد چیز ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے انسانیت۔ ایک بہترین انسان وہ چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہو وہ ایک لیجنڈ ہی ہوتا ہے اس فیلڈ کا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگریاں چھوٹے اور بڑے کی اگر بنانی ہوتی تو وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ فلانا انسان اشرف المخلوقات ہے، اس نے پوری انسانیت کا جو وجود بنایا تو اس نے انسان کو اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو ان کو۔ اتنا عظیم درجہ دیا ہمیں، لیکن اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو درجہ ہمیں دیا گیا کیا ہم اس روز جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، میرے لیے دنیا بنائی تھی، تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس مقصد میں جس لیے مجھے وجود میرا دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے اس پہ کام کیا۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کوشش کرو، باقی صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ ایک عظیم قوم ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور جس ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنا احتساب پہلے زندگی میں اپنے اندر کر لیا، تو اس دن ہم عظیم قوم بن چکے ہیں۔ ہمیں بننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کبھی بھی قرضدار قومیں خوددار نہیں بن سکتی، کبھی بھی وہ قومیں جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہوں وہ خود مختار نہیں ہو سکتی، اور ہمیشہ خود مختار اور خوددار قومیں ہی عظیم لوگ پیدا کرتی ہے۔ آپ نے اپنے آنے والی نسل کے لیے جس طرح ہمارے سیکرٹری صاحب نے بات کی کہ آج کا جو ایک پریپ کا اسٹوڈنٹ ہے 2040 میں جا کے وہ گریجویٹ بنے گا، تو اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ 2040 میں دنیا کہاں جا رہی ہوگی، اس دنیا کے اخلاقی اقدار کہاں پہ ہوں گے، جب جس طرح کہ یہ دنیا میں نیچے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان اقدار کے مطابق جو ٹیچرز ہیں آپ کی والدین ہیں اس کے مطابق آپ کی تربیت کریں گے تو آپ ان اقدار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات کہ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، ان سے محبت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جس بندے سے آپ کو محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، احترام ہوگا، اس کی بات آپ کے اندر جذب ہوگی، آپ ایبزارو کریں گے اسی کہی ہوئی بات کو۔ ابھی ایک بچے نے وہ ایک نعت میں نے اپنے اسکول کے ٹائم میں جب میں 9th میں تھا تو میٹرک کا جو ہمارا فیئر ویل تھا اس میں یہ جو نعت آج ایک بچے نے یہاں پہ پیش کی ہے، یہ نعت اس کے بعد میں نے آج سنی ہے، میں جب 9th میں تھا۔
وہ ریوائیو ہوئی. اور جس بچی نے وہ نعت وہاں پڑھی تھی وہ پڑا چنار کی تھی. چونکہ وہ میں نے نعت غور سے سنی, میں نے اس کو محسوس کیا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور پڑا چنار کے حالات بھی ہماری دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں, علاجات بھی ٹھیک. جب آپ چیزوں کو محسوس کریں گے تو وہ آپ کے اندر جذب ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ کو بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بادام کھاؤں گا تو میرا حافظہ بھی بہت اچھا ہوگا, یا اخروٹ کھاؤں گا تو میرا حافظہ اچھا ہوگا. آپ کو نہ اخروٹ کھانے کی ضرورت ہے نہ بادام کھانے کی. آپ نے چیزوں کو محسوس کرنا ہے. جب آپ محسوس کریں گے چیزوں کو تو آپ کے اندر جذب ہوں گی. اور پھر جب آپ کی یہ نیت ہوگی کہ آپ اچھی چیزیں اور لوگوں میں کنورٹ کریں گے, اور لوگوں کو بھی اس طرح آپ پیش کریں گے ان کو ان کی بہتری کے لیے, پھر اللہ آپ کے اندر ایسی چیزوں کو, جس طرح حافظ قرآن ہوتا ہے پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کے دل کے اندر اس کتاب کو جو ہے اپنی کتاب کو اس کے دل کے اندر محفوظ کر لوں, اور وہ پھر اس سے اوروں کے اندر اس کو کنورٹ کرے گا. تو جس دن آپ بلیسڈ ہو جائیں گے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں وہ ایک بچے نے بڑی اچھی بات کی, میں آپ ایڈ کر دوں کہ میں خود بھی اس چیز کا ہمیشہ سے بڑا قائل رہا ہوں کہ جو آپ اگر سوچ رہے ہیں اگر آپ کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. تو ایک بچے نے بڑی اچھی ایک اسپیچ کی آپ انگلش میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں. نیکسٹ ٹائم جب اسپیچ کرے تو اس میں یہ جملہ ڈال لیں آپ کہ if you want to win but think you cannot, it's almost certain you will not. Life's battle do not always goes to the strongest or the fastest, but sooner or later the one who wins is the one who thinks he can. آپ سب کا بہت شکریہ.